السلام علیکم ویورز، ہماری آج کی کہانی ہے ایک قلندر کی کہانی۔ میں ایک بادشاہ کا لڑکا ہوں۔ مجھے سیر و سیاحت اور سمندر کے سفر کا بہت شوق تھا اور میں اکثر تفریح کے لیے جہاز پر سفر کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اسی طرح میں جہاز میں بیٹھ کر ایک جزیرے کو جا رہا تھا کہ راستے میں ہمیں طوفان نے گھیر لیا اور جہاز کپتان کے قابو سے باہر ہو گیا۔ اب ہم موجوں کے رحم و کرم پر تھے کہ جہاں چاہیں لے جائیں۔ 10-12 روز سمندر میں پھرتے رہے لیکن کہیں کنارہ نہ نظر آیا۔ کپتان ستون پر چڑھ کر کہنے لگا کہ اب جاں بری کی کوئی امید نہیں ہے۔ میں نے پوچھا کیوں، کیا ہوا؟ کپتان بولا کہ ہم ایک مقناطیس کے پہاڑ کے قریب آ گئے ہیں اور اب کوئی نہیں پتا کہ جہاز اس سے ٹکرائے گا۔ جتنا لوہا جہاز میں استعمال ہو رہا ہے سب کھینچ کر پہاڑ سے چمٹ جائے گا اور تختے الگ ہو جائیں گے۔ یہ سن کر سب زاروں کے تار رونے لگے۔ اتنے میں جہاز پہاڑ سے ٹکرایا اور پھر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھیوں میں سے کوئی بچا یا سب غرق ہو گئے۔ میں ایک ٹوٹے ہوئے تختے کے سہارے بہتا رہا جہاں تک کہ میں ایک دوسرے پہاڑ کے کنارے پر جا لگا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور تختہ چھوڑ کر پہاڑ پہ چڑھ گیا۔ اوپر جا کر دیکھا کہ ایک پیتل کا بہت بڑا گنبد ہے اور اس کی چوٹی پر ایک پیتل کا ہی بنا ہوا سوار ہے۔ میں دیر تک متعجب نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ اسی اثناء میں مجھے نیند آ گئی اور میں محفوظ جگہ دیکھ کر وہیں سو گیا۔ رات کو خواب میں ایک بزرگ کو دیکھا۔ وہ مجھ سے فرما رہے تھے کہ صبح اٹھ کر اسی جگہ کو کھودو جہاں تم سو رہے ہو۔ اندر سے تمہیں ایک پیتل کی کمان اور سیسہ کا تیر ملے گا۔ اس کو لے کر ایک تیر گنبد والے سوار کے مارو، وہ گر جائے گا اور گھوڑا تمہارے پاس آ جائے گا۔ پھر اسی کمان کو اسی جگہ دفن کر دو۔ اس عرصہ میں سمندر کے اندر طوفان اٹھے گا۔ تم گھوڑے پر بیٹھ کر نیچے چلے جانا اور سمندر میں ایک کشتی تلاش کرنا، وہ تمہیں ضرور ملے گی۔ تم اس میں سوار ہو جانا، لیکن یہ خیال رہے کہ اس میں بیٹھنے کے بعد خدا کا نام نہ لینا، ورنہ کشتی ٹوٹ جائے گی، کیونکہ یہ سب سحر اور سفلی کارخانہ ہے۔ صبح کو میری آنکھ کھلی تو میں نے بزرگ کی حسب ہدایت کام شروع کر دیا اور سب کچھ اسی طرح پیش آیا جیسے خواب میں بتایا گیا تھا۔ چنانچہ میں گھوڑے کی مدد سے کشتی میں سوار ہو گیا۔ وہ کشتی ایک پیتل کا ملا چلا رہا تھا۔ کشتی 8-10 روز تک برابر چلتی رہی۔ اس کے بعد کنارہ نظر آنے لگا۔ خشکی کو دیکھ کر مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ بزرگ کی بتائی ہوئی احتیاط بھول گیا اور بے اختیار میرے منہ سے خدا کا شکر نکل گیا۔ ادھر خدا کا نام میری زبان پر آیا، ادھر کشتی ریزہ ریزہ ہو گئی اور میں پھر پانی میں تھپیڑے کھانے لگا۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ میں کتنی دیر موجوں میں ڈوبتا بھرتا رہا۔ جب میرے ہوش و حواس درست ہوئے تو میں ایک پایاب پانی میں تھا۔ اٹھ کر کنارے پر آیا اور خداوند کریم کا شکر ادا کیا۔ ادھر ادھر گھوم پھر کر کچھ جنگلی پھل کھائے، پھر آبادی کی تلاش میں نکلا اور کچھ دور مجھے کچھ لوگ نظر آئے جن سے میں نے اپنے گھر کا راستہ پوچھا اور اپنے گھر کو نکل گیا۔ اسی کے ساتھ ہماری آج کی کہانی ختم ہوئی۔ آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔